السلام علیکم ایوری باڈی۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرابلم ہے، جو بگاڑ ہے، فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، معاشرے کے اندر جو لیک آف یونٹی ہے، جو ہمارے نوجوان بیاہ ہوئے جو جوڑے ہیں ان کے درمیان علیحدگی ہے، ڈائیورس ہے، کہیں پہ خلا ہے، تو جو اس طرح کے مسائل ہیں اس نے پورے معاشرے کو، ہماری جو پوری سوسائٹی ہے، ہمارا جو بینگ ایک نیشن ہے، اس کو مکمل طور پہ توڑ کے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو گائز بات سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں گھر سے کچھ ٹریننگ ملنی چاہیے گائز۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں سمجھایا نہیں جاتا گائز۔ میں نے تاریخ ادب عربی جب CSS کے لیے پڑھی تو اس میں ایک جو زمانہ جہالت کی ماں ہے، اس نے اپنی بیٹی کو، یہ دیکھیں عرب کتنے جاہل ہوتے ہوئے بھی سویلائز تھے کہ زمانہ جہالت میں ایک ماں نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کی سہیلیوں کو بولا کہ تھوڑی دیر کے لیے میری بیٹی کو علیحدہ چھوڑیں، میں اسے کوئی وصیت کرنا چاہتی ہوں، اسے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں کہ میرے گھر سے وہ جا رہی ہے، یہ وصیت اور یہ میری بات کو پلے باندھ لے۔ اور ماں نے بیٹی کو کیا کہا کہ بیٹی دیکھیں، آپ اپنے باپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور مجھے چھوڑے جا رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ چھوڑے جا رہی ہیں، جس کی خاطر جا رہی ہیں وہاں جا کر ایک چیز کو چھوڑ دینا، اور وہ چیز ہے انا۔ اگر تم انا رکھو گی تو لائکلی ٹو بی اے فیتھفل اینیملز، وہ آپ کو گھر میں رکھے گا، شیلٹر دے گا، فوڈ دے گا، پہننے کے لیے کپڑا دے گا، جوتا دے گا۔ لیکن اگر آپ انار رکھیں گی تو کبھی بھی آپ اس کے دل میں نہیں گھر کریں گی۔ آپ یو وڈ بی ناٹ ایبل ٹو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف یور ہارٹس، کہ اگر آپ کے اندر تکبر رہے گا، انا رہے گی، آپ نے جا کر وہاں پر انا کو ختم کرنا ہے۔ تو گائز دوسری طرف جو مرد ہیں ان کو بھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے، جو تحمل کا مظاہرہ ہے نا وہ مرد کے لیے ہے۔ جو مرد ہے نا اس کو ٹیڑھی پسلی سے نہیں پیدا کیا گیا، عورت جو ہے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مینز آر واٹ بائی دیئر مدرز میڈز دیمز، ایک اچھا مرد وہی عورت کو سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے، جس کی کسی اچھے گھرانے سے پراپرلی ٹریننگ ہوگی۔ تو گائز دوسری طرف جو ہمارا معاشرہ ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر ایک مرد فیتھفل ہے، لویل ہے، کمیٹڈ ہے، سمجھدار ہے، دیکھیں اگر تاریں ڈائریکٹ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ جب میاں بیوی کی لڑائی اور جھگڑے کا بھی یوں ہی معاملہ ہے، جب دونوں طرف سے برابری کی سطح پہ ہو تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے، تحمل، صبر اور جو برداشت کا مظاہرہ ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے معاملات بھی آتے ہیں جہاں پر دونوں طرف سے جو ہے وہ برداشت، صبر اور تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ون ہینڈ کی ناٹ کلیپ ید وحدۃ لا تشفق، عربی میں کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تالی جو ہے وہ نہیں بجتی۔ تو گائز میں دوسری طرف یہ بتاؤں کہ یہ جو معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد ہیں، اس سے نہ صرف معاشرے کے اندر جھگڑے بڑھ رہے ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، فساد بڑھ رہی ہیں، بلکہ ان فیملیز کے اندر جو بچی ہیں، جب میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو مینٹلی اس کا بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جو بچے ہیں وہ نروس ہو جاتے ہیں، وہ ٹینشنز لیتے ہیں، سائیکولوجیکلی وہ جو پیشنٹ مان جاتے ہیں، تو مینٹلی ان کے اوپر بڑا برا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو آئیے سوچئے، سمجھیے، اور ایک بات کو اور یہاں پہ ذہن میں رکھیے
کہ یہاں جو تفسیر کا مطلب غلط لیا گیا ہے نا کہ عورت جو ہے کہ وومنس از جسٹ لائک اے فیلڈس، کہ ویئر ایور یو وانٹس ٹو گو تم وہاں پہ جاؤ، یہ آپ کے لیے کھیتی ہے، ایسا نہیں ہے گائز۔ کھیتی تو جو ہے یہ تو بڑی مشقت کا نام ہے، ایک تگ و دو کا نام ہے، ایک ہارڈ ورک کا نام ہے، ایک مٹی کے ساتھ آپ کو مٹی ہونا پڑتا ہے، فصل اگانے کے لیے آپ کو اے ٹو زی ڈے ٹو نائٹ جو ہے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایک سٹینڈرڈز کا جو سیڈ ہے وہ آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، خرید کے لانا ہوتا ہے، دین اس کی پراپر آپ میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، مطلب ڈیزیز کا اس کو پرابلمز نہ ہو، اینڈ تک کراپس کے اینڈ تک آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو فیور دینی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کا جو رانگ انڈرسٹینڈنگ اس کی لی گئی ہے خدارا اس سے اوائڈ کیجئے، اس معاشرے کو سدھاریے۔ اور گائز وہ کہتے ہیں نا کہ give me a good mother and I shall give you a good nations, mans are what by their mothers made them۔ اور اینڈ پہ میں یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے نا، اس نے عورت کو اتنی زیادہ عزت، اتنا زیادہ سٹیٹس، اتنا زیادہ معیار دیا ہے، اس سے زیادہ اور معیار کیا ہو سکتا ہے کہ جو جنت کا کنسیپٹ ہے وہ اس نے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو گائز اس کو لائکس کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔